السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے محبت بھرے میسیجز کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ بہت سارے احباب نے فرمایا، مردوں نے بھی خاتون نے بھی، کہ پیٹ میں ہر وقت ایک بوجھ ہے، سانس لینے میں ہر وقت ایک بوجھ کی کیفیت ہے۔ تو یہ جو بوجھ اور بھاری پن ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے کھایا کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی بوجھ ہے، پھر بھی بھاری پن ہے، پھر بھی سانس میں جناب لینے میں ایک لوڈ آ رہا ہے۔ تو ایسی تمام کیفیت کا جو علاج ہے وہ بہت آسان ہے۔ علاج آسان ہوتا ہے نا، علاج تو میں مشکل میں تو نہیں ڈالتا۔ جو بتانے والی چیزیں، جو آسان چیزیں ہیں اور جو میں بتانا چاہتا ہوں اور بتاتا ہوں وہ آسان بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو مشکل چیزیں وہ میں نہیں بتاتا، خود بنی بنائی آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو آسان چیز بتا رہا ہوں تاکہ زندگیاں آسان ہو جائیں، زندگی کی مشکلات کم ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں۔ اس میں ایک چیز ہے آٹے کی بھوسی، چوکر، اس کو چوکر بھی کہتے ہیں دکانداری کی زبان میں، اور گھریلو زبان میں اس کو آٹے کی بھوسی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بھوسی ہے نا، یہ بہت بڑا بہترین نیچرل فائبر ہے، نیچرل فائبر۔ اور یہ نیچرل فائبر کرتا کیا ہے کہ آپ کی آنتوں کے اندر ٹھیک ٹھاک چربی کی لیئر جمع ہوئی ہوتی ہے، پوری کی پوری 21 گز آنتوں میں چربی کی لیئر ہوتی ہے، آپ کے معدے میں ٹھیک ٹھاک چربی کی لیئر ہوتی ہے، اور وہ لیئر کا اکثر اوقات وزن اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ بھوکے ہوں پھر بھی پیٹ بھاری ہے، پھر بھی پیٹ پہ بوجھ ہے، پھر بھی آنتوں میں جناب والی بوجھ ہے، دکھن ہے۔ یہ جو بوجھ اور دکھن ہے نا، یہ مجموعی طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے 10 کلو آٹے کی بوری پیٹ کے اندر آپ نے باندھی ہوئی ہے۔ تو خواہ مخواہ کا اس کا جو بوجھ ہے، اس کا جو بوجھ ہم نے پالا ہوا ہے، یہ بوجھ جو ہے جناب علی آپ کو چڑچڑاپن بھی دے گا۔ بوجھ ہے نا، تھکے ہوئے ہو نا، خواہ مخواہ میں تھکے ہوئے ہو، چڑچڑاپن بھی دے گا، غصہ بھی دے گا، کاہلی بھی دے گا، کامچوری بھی دے گا، آپ کی ایکٹیویشن کو سلو کر دے گا، آپ کی مومنٹ کو سلو کر دے گا، اور سانس جلدی پھلا دے گا اور جلدی تھکا دے گا۔ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ علاج جو میں بتانے والا ہوں وہ 2 روپے کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام معاملات کا جو بہترین علاج ہے وہ آٹے کا چوکر ہے، جس کو بھوسی بھی کہا جاتا ہے۔ تازی ہو، وہ بکرے والے سے نہ لے لینا، بکرے کو کھلانے والی بھوسی، نہیں، وہ نہیں، وہ پرانی ہوتی ہے، ایکسپائر ہوتی ہے، وہ غلط طریقے سے بوریاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں اس کا ماحول ایٹماسفیئر اچھا نہیں ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ جو آپ کی چکی والا ہے نا، آٹے کی چکی والا، ان کے پاس ہی ہوتی ہے چوکر، صحیح ہے۔ کچھ احباب تو وہ آٹا چھان کے استعمال کرتے ہیں، وہ جناب چوکر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ چوکر اسپیشل خرید کے لاتے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ جو چوکر ہوتا ہے، اس کو بہتر ہوتا ہے کہ ملا لیا جائے۔ 10 کلو آٹے میں اگر آپ نے 1 کلو چوکر ایک نظر مار لیں، پھیلا لیں، اس کو نارمل موڈ میں ہے، ہم تو ایک دفعہ اس کو ہلکا سا گرائنڈ بھی کر لیتے ہیں، اس کو ملا لیں 10 کلو میں 1 کلو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے آٹے کا فائبر اچھا بن جاتا ہے۔ اس فائبر سے ہوگا کیا کہ آپ کی تمام آنتوں میں، تمام معدے میں، اب وہ بڑی آنت ہو، چھوٹی آنت ہو، جناب والی معدہ ہو، جتنے بھی معاملات ہیں انٹرنل داخلی، یہ سارے کے سارے میں وہ فائبر جب ٹچ ہوتا ہوا، رگڑ لیتا ہوا اپنے لقمے کے ساتھ، لو فائبر تو لقمے میں ہے نا، آپ کی روٹی میں ہے نا، اس کے ساتھ جب رگڑ لیتا ہوا وہ اترنا شروع کرتا ہے جناب علی اینڈ تک، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فائبر جو کولیسٹرول، خواہ مخواہ کا کولیسٹرول جو رپورٹ میں نہیں آتا، ہاں جی رپورٹ میں نہیں آتا اور ہے اندر، ٹھیک ہے، بوجھ ہے، بھاری پن ہے، سانس لینے میں تکلیف ہے، سانس جلدی پھول رہی ہے، تھک رہے ہو، وزن گرا ہے، وزن زیادہ ہو رہا ہے، جناب علی چڑچڑاپن، اور سب سے بڑی بات کہ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود کھا رہے ہو، لگ نہیں رہا، کھانا کھا رہے ہو، لگ نہیں رہا، طاقت نہیں آ رہی، اس سے طاقت آئے گی کیسے؟ وہ جناب جتنا بھی داخلی سسٹم ہے سارے کو تو اس نے پلاسٹر کیا ہوا ہے نا، کولیسٹرول نے، چربی کی تہوں نے۔ یہ چربی، اس کو ڈائریکٹ چربی کولیسٹرول تو نہیں کہہ سکتے، یہ بلغمی طے ہے، بلغمی طے ہے جو گاڑھی ہو گئی ہے، موٹی ہو گئی ہے، تو اس کو بلغمی کہہ لے۔ کولیسٹرول کہیں گے تو پھر کاؤنٹ کرنا مشکل پڑ جائے گا۔ تو یہ جو بلغمی طے بہت موٹی گاڑھی ہو گئی ہے، جس طرح آپ اپنے بیسن کا نیچے جو پائپ لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو کھول کے دیکھو، اس میں ایک بلغمی طے بہت موٹی سی ہوتی ہے، اس میں خواہ مخواہ میں بال بھی چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بلغمی طے ہے، یہ جو آپ کے اندر پورے نظام میں، یہ اس کا آپ کا جو لقمہ ہے، اس لقمے میں جو فائبر ہے، یہ فائبر رگڑا دیتے 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 صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جناب دوائیں بھی کام کرتی ہیں،
ورنہ بے شمار لوگ اس کے تو شکار ہیں کہ غذا کام نہیں کرتی. غذا تو ہم ایک سے ایک اچھی کھا رہے ہیں. کل رات ہم نے تیتر کا شوربہ پیا, پرسوں رات بٹیر بھنے ہوئے کھائے, فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب علی ہم نے دوائیں کھائیں, کچھ تو اتنا مبالغہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا. اتنا بڑا فراڈ, دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ نے نہیں چھوڑا. 32 کروڑ ڈاکٹر صاحب نمٹ کے آئیں کیا؟ ٹھیک ہے, کہنے کی بات ہے, مبالغہ کرتی قوم. تو وہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے علاج کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوا, اس میں سے بہت ساری وجوہات. ایک وجہ تو فریج کا ٹھنڈا پانی ہوتی جو وہ نہیں روک رہے ہوتے. ٹھنڈا پانی پیتے وقت دنیا کی کوئی دوا کام نہیں کرتی باڈی میں. ٹھیک ہے, سب دوائیں بیکار ہو جاتی ہیں. آپ نے لاکھ روپے کی خریدی ہو, آپ نے سونوں کا کشتہ کھایا ہو, اگر آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں فریج کا تو کوئی دوا کام نہیں کرتی. کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بلغمی کیفیت آپ کی آنتوں میں اور معدے میں ہے, یہ آپ کی غذا تو غذا آپ کی دوا کو بھی جذب ہونے میں, جسم کا حصہ بننے میں, جسم میں اس کو جناب علی کام کرنے میں بدترین رکاوٹ ہے. یہ پوری کی پوری دوائیں آپ کی خارج کر دیتی ہے, آپ کی ساری دوائیں ضائع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جس دن آپ یہ کیفیت محسوس کرو کہ پیٹ میں اور سانس لینے کے نظام میں ایک بوجھ ہے, بھاری پن ہے, چڑچڑا پن ہے, غصہ ہے, اور جناب علی کاہلی ہے, اور جناب علی آپ کی جو ایک ایکشن پاور ہے, ایکٹیو پاور ہے, وہ سلو پڑ رہی ہے. دوسرا یہ کہ آپ جلدی تھک رہے ہو, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جلدی تھک رہے ہو, سانس جلدی پھول رہی ہے, تو ان تمام معاملات میں آپ نے جناب علی 10 کلو آٹے میں 1 کلو بھوسی ملا ڈالنی ہے جی, اور اس سے روٹی کھانی ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اللہ والے جن کو پوری باڈی پازیٹیو کرنی ہوتی ہے, وہ تو یہ کھاتے نہیں گندم, وہ تو پھر جو کا آٹا کھاتے ہیں. جو کا آٹا تو بہت بڑا فائبر ہے, وہ تو اتنی آسانی سے آپ سے چبایا بھی نہیں جائے گا, کھایا بھی نہیں جائے گا. تو میں تو ایک آسان بات کر رہا ہوں کہ سافٹ ٹیشو ہے, یہ جو چوکر ہے سافٹ ٹیشو ہے, یہ آٹے میں ملا لو, تو اس سے کیا ہوگا, جو بلغمی لیئر, بلغمی پلاسٹر چڑھا ہوا ہے آپ کے پورے انر سسٹم میں, یہ سارے کا سارا رگڑ کھا کے خارج ہونا شروع ہو جائے گا. اور جناب علی ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو غذا بھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو بھوک لگنی بھی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو کھانے کو دل چاہنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, کہتے بچوں سے کھایا نہیں جاتا, بچے کھانا نہیں کھاتے. بچوں کو یہ کرا دو, بچوں کو خود ہی بھوک لگے گی. جب بھوک لگے گی تو گھر کا کھانا کھائیں گے نا. وہ جو بلغمی کیفیت ہے وہ گھر کا سادہ کھانا نہیں کھانے دیتی, وہ کہتی تیز کھانا ہو, چٹپٹا ہو, اس میں کیچپ ڈلا ہوا ہو, اس میں تیز مرچ مسالہ ہو. یہ جو تیز مرچ مسالے کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر کے داخلی سسٹم جو ہے سارے کا سارا بلغم میں لپٹا ہوا ہے. بلغم نے ہیک کر لیا بلغمی تہ نے ان کو. تو جناب علی کھانا بھی نہیں لگ رہا اور دوا بھی نہیں لگ رہی, اور زندگی میں بے سکونی بھی بہت ہے. رات کو بڑی ڈرونی آواز میں خراٹے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. 2 روپے کی بھوسی سے خرید لیجئے, استعمال کر لیجئے, زندگی آسان کر لیجئے, کروڑوں کی دواؤں سے بچ جاؤ گے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.